اسلام کے حقیقی چہرے کا نام تشیع ہے، اور جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو تشیع کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے اور دنیا کو بتلایا جاتا ہے کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو آل محمد کے دروازے سے زمانے کو نصیب ہوا۔ میرے صدقہ احترام بزرگوں، عزیزوں، متوجہ رہنا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کس نے کیا لیا، کسی کو کیا ملا، کسی کے ہادی کیسے، کسی کے راہبر کیسے، کسی کے رہنما کیسے، کسی کی ہدایت کیسی۔ مجھے تو اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب نے مجھے وہ 12 ہادی عطا فرمائے جن کا آغاز علی ہے، اختتام مہدی ہے، اور یہ وہ 12 ہادی ہیں جن کے نام الگ ہیں، کردار ایک ہے، نام الگ ہیں، راستہ ایک ہے، نام الگ ہیں، گفتار ایک ہے، نام الگ ہیں، فکر ایک ہے، نام الگ ہیں، نماز ایک ہے، نام الگ ہیں، روزہ ایک ہے۔ اور الحمدللہ رب نے مجھے وہ ہادی دیے، ہر بعد میں آنے والا پہلے کا مؤید بن کے آئے۔ جو کام امیر المومنین کر گئے اسی کو امام حسن نے بڑھایا، جو امام حسن کر گئے اسے امام حسین نے پھیلایا، جو امام حسین کر گئے اسے زین العابدین نے بتایا، جو زین العابدین کر گئے اسے باقر العلوم نے پہنچایا، جو باقر العلوم کر گئے اسے جعفر صادق نے روشناس کرایا، اور اس انداز میں روشناس کرایا کہ الحمدللہ آج بھی فقہ محمد کی ہے، نام جعفر صادق کا ہے۔ اور میں دنیا کو یہ باور کراتا رہتا ہوں، لوگوں یہ تہمت نہ لگایا کرو کہ ہاں جی شیعوں کی تو اپنی عجب فقہ ہے، نہ، امام صادق نے نئے دین کی بنیاد نہیں رکھی، نئی شریعت کی بنیاد نہیں رکھی، نئی فقہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ میرے امام صادق کا کارنامہ یہ ہے کہ جو دین خدا نے بنایا تھا، جس دین کو جبریل لایا تھا، جس دین کو مصطفیٰ نے پھیلایا تھا، جس دین کو علی حیدر کرار نے پھیلایا تھا، جس دین کو بڑھاتے بڑھاتے باقر العلوم کے دروازے تک رب نے پہنچایا تھا، اس دین کی حقیقی تصویر بن کر جو ذات ابری ہے، مکتب اہل بیت میں اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام صادق کی فقہ کوئی نئی فقہ نہیں ہے، یہ فقہ امام محمد باقر کی بھی ہے، یہ فقہ امام زین العابدین کی بھی ہے، یہ فقہ امام حسین کی بھی ہے، یہی فقہ امام حسن کی بھی ہے، یہی فقہ مولا علی کی بھی ہے، اور یہی فقہ پیغمبر خدا کی ہے۔ امام محافظ دین خدا ہوتا ہے، اللہ کا کام ہے بنانا، جبریل کا کام ہے لانا، پیغمبر کا کام ہے پہنچانا، اور امام کا کام ہے پھیلا کر اس کی حفاظت کرنا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اور یہ الحمدللہ آپ کے مکتب کا کارنامہ ہے کہ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک رب نے آپ کو وہ ہادی عطا فرمائے ہیں۔ لوگوں کا تر امتیاز پیسہ رہا، لوگوں کا تر امتیاز اقتدار رہا، لوگوں نے کرسی اقتدار کو سنبھالا، لیکن علی سے لے کر مہدی دوران تک رب نے تمہیں وہ ہادی عطا کیے۔ جس زمانے میں بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی ہے تو زمانے کو علم دینے والا کوئی اور نہیں، علی کا دور تھا تو علی دیتے رہے، حسن کا دور تھا تو حسن دیتے رہے، حسین کا دور تھا تو حسین دیتے رہے، زین العابدین کا دور تھا تو زین العابدین دیتے رہے۔ اور دوستوں مجھے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آج جس انداز میں ایک بھیانک چہرہ لوگ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تشیع کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب نے مل کر اس نحوست کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ممبروں سے، اپنی مجالس سے، اپنے خطابوں سے، اپنے محرابوں سے دنیا کو یہ باور کرانا ہے جو علی رب کا نعرہ لگائے وہ اور ہوتا ہے، جو علی ولی اللہ کی صدا لگائے وہ اور ہوتا ہے۔ جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی رب کے نعرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، علی اللہ کے نعرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنا ہی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ علی اللہ نہیں، علی اللہ کا ولی ہے۔ گھبرائے میں بیٹھے ہوئے میری باتوں سے یاد رکھنا میرے دوستو، اس وقت بہت مشکل دور گزر رہا ہے۔ آپ میڈیا یہ کمرشلزم
آ چکا ہے، لوگ عجیب عجیب انداز میں، اور میں کہا کرتا ہوں اگر ہمارے ممبروں سے ناراض نہ ہونا، بات تلخ ہے لیکن کہہ جا رہا ہوں، اگر ہمارے ممبروں سے 14 کی سیرت کا بیان ہوتا تو آج زمانے کے گندے اور پلید وجودوں کو امام موسیٰ کاظم کی توہین کرنے کا موقع نہ ملتا۔ آج ان تک اگر ہم بھی اپنے ممبروں سے، اور یہ ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے سیرت اہل بیت نہیں پہنچائی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اور دنیا کے نجس وجودوں اور دنیا کے گندے کیڑوں، تمہیں کیا پتا ہے بنو امیہ کے نمک خاروں، تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ موسیٰ کاظم کس شخصیت کا نام ہے۔ پانی پی کر مصلی پہ عبادت کرنا اور ہے، نرم بستر پہ بیٹھ کے مصلی پہ عبادت کرنا اور ہے۔ موسیٰ کاظم کون ہے؟ جو ظالم کے ظلموں کے باوجود زندان کی سلاخوں میں رب کے سجدے کو زندہ رکھے، کائنات کے اس عابد کو موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھیے، ہم لازمی قرار دیں، آپ کا ہم ممبر استعمال ہوتا ہے، مجلس ہو رہی ہے، محرم ہو رہا ہے، محراب پہ بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کو متوجہ کریے، آنے والوں کو متوجہ کریے۔ ہاں میرے بھائی 10 بندے پڑھنے آ رہے ہیں نا، تم نے مولا علی کی سیرت پڑھنی ہے، تم نے امام حسن کا کردار پڑھنا ہے، تم نے امام حسین کا خطبہ پڑھنا ہے، تم نے زین العابدین کی بات کرنی ہے، تم نے امام باقر کا خطبہ پڑھنا ہے، تم نے امام صادق کی بات کرنی ہے، تم نے امام موسیٰ کاظم کی بات کرنی ہے۔ ایک دن میں 12 پڑھنے آئے تو 12 کی سیرت کو بیان کر دو، تاکہ تیری اس اولاد کو، تیری اس نسل کو، تیرے اس نوجوان کو پتا چلے کہ علی ولی ہے تو حسن کیا ہے، حسن مولا ہے تو حسین کیا ہے، حسین آقا ہے تو زین العابدین کیا ہے، اور تاکہ تیرے شیعہ نوجوان کو خبر ہو جائے۔ اور یہاں سے خالی شیعہ تک پیغام نہیں جائے گا، یہ چھوٹا سا کیمرہ پوری دنیا تک تیری آواز پہنچا رہا ہے۔ اب وقت ہے جہاد کا، اور یہاں جو جہاد ہونا ہے وہ تلوار کا جہاد نہیں، وہ کردار کا جہاد ہے، وہ قلم کا جہاد ہے، وہ زبان کا جہاد ہے۔ شیعوں یاد رکھنا، اگر آج ہم نے مکتب آل رسول کا دفاع نہ کیا تو کل زہرا کے لال کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو شاید میری طرح۔ آج یا رسول اللہ، صلی علی محمد و مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ بلندر صلوات پڑھیں۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے مل کے بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قابل احترام عزیز و بزرگوں، ان مشکلوں کو سمجھیے۔ آج کتنی مشکلات ہیں اور کس کس انداز میں آپ کے سامنے اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، ان ممبروں کو علم آل محمد کا مرکز بنا دو۔ یہاں پر میرے بابے کی بات نہیں ہونی چاہیے، تیرے بابے کی بات نہیں ہونی چاہیے، میرے دادے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بات ہو تو جعفر صادق کے بابا کی بات ہو، یہاں بات ہو تو جعفر صادق کے نانا کی بات ہو، اور دنیا کو باہر کرو مکتب اہل بیت مذہب تشیع خیر بری ہو۔ یہ وہ عام مذہب نہیں ہے کہ جس کو لوگوں نے بنایا، جس کو مفتیوں نے بنایا، یہ وہ پیارا مذہب ہے جس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان۔ نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں وہ تلاشی یقین جانی ہے، میں ہزاروں مجلسوں میں جاتا ہوں، ان کے چہرے متلاشی نظر آتے ہیں، یہ پیاس سے ڈوبے ہوتے ہیں۔ میں یونیورسٹی گیا تھا، مجھ سے فلاں مسئلہ پوچھا گیا، میں کالج گیا تھا، مجھ سے فلاں مسئلہ پوچھا گیا، میں سکول گیا تھا، مجھے فلاں انداز میں ٹارچر کیا گیا، اے جی شیعہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اے جی شیعہ کا تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اے جی شیعہ تو قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کے الزامات بھول جائیں گے جس دن تیرے منبر سے اللہ کا قرآن اور 14 کا فرمان بیان ہونا شروع ہو جائے۔ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اپنے اوپر لازم قرار دو۔ میرے بھائیوں، ہم نے دفاع کرنا ہے، آج بھی جہاد لازم ہے، آج بھی جہاد واجب ہے، لیکن آج تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ کل کا حسین حبیب کو چاہتا تھا، کل کے حسین کو جون کی ضرورت تھی، کربلا کے حسین کو حبیب چاہیے تھا، کربلا کے حسین کو مسلم چاہیے تھا، کربلا کے حسین کو حضرت جون چاہیے تھے۔ آج کے حسین کو بھی ایک حبیب کی ضرورت ہے، ایک مسلم کی ضرورت ہے، ایک جون کی
ضرورت ہے, ایک پاکیزہ کردار کی ضرورت ہے. اور وہ جون کہاں تیار ہوگا؟ ہاں اس جون کے حالات پڑھنے والوں, اپنی نسلوں میں ایک جون پیدا کرو, اپنی نسلوں میں ایک حبیب پیدا کرو, اپنی نسلوں میں ایک ابو ذر پیدا کرو, اپنی نسلوں میں ایک مسلم ابن عقیل پیدا کرو, اپنی نسلوں میں ایک مالک اشتر پیدا کرو, تاکہ کل جب اس دور کے حسین کا ظہور ہو تو اس حسین کو مشکل نہ سہنا پڑے, بلکہ ہر بستی سے اس دور کا ابو ذر نکل کے کہے مولا لبیک, مولا لبیک, مولا تو بلاتا جا, ہم حاضر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ضرورت ہے اس امر کی. نکلیے ان خوروں سے باہر اور سمجھیے تشیع کیسے پھیلی ہے. آج وہ مشکل نہیں ہے. ذرا حوصلے سے یہ باتیں سن لیں. ہم بھی بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں, بڑے نعرے لگواتے, ہمیں بھی شوق ہوتا ہے جب ہم مجلس پڑھنے جائیں نا, نعروں سے پنڈال گونج اٹھے. لیکن یاد رکھنا, ہم شرک پہ نعرے کو جائز نہیں سمجھتے, ہم ولایت علی پہ نعرے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کفر پہ نعرے کو جائز نہیں سمجھتے, ہم قرآن پہ نعرے کو جائز سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہو, جب کوئی پڑھنے والا ولایت علی کی بات کرتا ہے اور تم نعرہ لگاتے ہو, تو تمہیں پتا ہے اس کا اجر کیا ملتا ہے, تمہیں پتا ہے اس کی جزا کیا ملتی ہے. دوستو یاد رکھنا, جب دین حق سن کر تم نعرہ حیدری لگاتے ہو تو اللہ بزم ملائکہ میں تمہارے نفوس پہ فخر کرتا ہے, فخر کرتا. گھبراہٹ نہیں ہے میری باتوں سے, میری بات بھی اچھی لگ رہی ہے تو مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. عزیزو جوانوں, اب آپ اپنا کام کریں. سوشل میڈیا ایک بہت ہی بے لگام گھوڑا ہے جس کو لوگ دوڑا رہے ہیں. طرح طرح کی بےہودگیاں ہیں. یاد رکھنا, میں ایک ذمہ دار ہوں, الحمدللہ سید بھی ہوں اور طالب علم مکتب اہل بیت بھی ہوں, طفل مکتب ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن اتنا تو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, اس سوشل میڈیا کا ضرور استعمال کیجئے, پوری طاقت کے ساتھ آئیے, گالیوں کے ساتھ نہیں, گلوچ کے ساتھ نہیں, توہین کے ساتھ نہیں. تمہاری طاقت گالی نہیں ہے, گالی اس کی طاقت ہے جس کے مکتب میں علم نہیں ہے, گالی اس کی طاقت ہے جس کے مکتب میں کردار نہیں ہے. شیعہ رب نے تجھے 12 عالم امام عطا فرمائے ہیں, 12 کا کردار امام عطا فرمائے ہیں. ہر صبح کا آغاز جب سوشل میڈیا کھولو, فیس بک چلاؤ, یوٹیوب چلاؤ, خطبہ علی لوڈ کر دو, نہج البلاغہ کا خطبہ لوڈ کر دو, صحیفہ سجادیہ کی دعا لوڈ کر دو, پتا چلے فلاں سید کے پیج سے نہج البلاغہ کا خطبہ آیا ہے, فلاں شیعہ کے پیج سے صحیفہ سجادیہ کی دعا آئی ہے. لوگ پڑھیں گے اور پڑھ کے پہچان لیں گے, ہٹو ہٹو یہ تو پروپیگنڈا ہے. عقیدہ توحید کی اصلیت تو وہ ہے جو زین العابدین نے بیان فرمائی ہے, جو امام علی نے بیان فرمائی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رول ادا کیجئے, اپنا کردار ادا کیجئے. کیا سمجھتے ہو, ایک طرف گالی بکی جا رہی ہو, ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو, طاقت کس کے پاس ہے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ ایک گالی بکتا ہے, صبح اٹھتا ہے تعلیم کا, آئیے مولا علی کا خطبہ, نہج البلاغہ کی بات کر, جنگ صفین